احمد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ پاکستان کی 8 ٹیمز کا سیمی فائنلز تک پہنچنا یہ کتنی اچھی اور خوش آئند بات ہے, اور کیا یہ اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ اگر پاکستانی نوجوانوں کو پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تو ان نوجوانوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا؟ جی شکریہ. عاصم شہریار, سی او اگنائٹ بول رہا ہوں. اگنائٹ منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کا ادارہ ہے. ہم پاکستان میں ٹیک انوویشن اور انٹرپرینرشپ کو پروموٹ کرتے ہیں. جی اس وقت ہمارے پاکستان میں 8 انکیوبیشن سینٹرز ہیں, اسلام آباد, لاہور, کراچی, پشاور, کوئٹہ, فیصل آباد اور حیدرآباد, جہاں پہ اسٹارٹ اپس کی انڈکشن ہوتی ہے, ان کی انکیوبیشن ہوتی ہے. وہ ایک کریکولم کے تھرو گزرتے ہیں, 3-4 مہینے ان کو بزنس پلاننگ سکھائی جاتی ہے, مارکیٹ ریسرچ سکھائی جاتی ہے. اس کے بعد وہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں, پھر ان کو پچنگ سکھائی جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے کسٹمرز اور انویسٹرز کو پچ کرنا ہے اپنا بزنس پلان. تو اس سال ہم نے 8 اسٹارٹ اپس بھیجی تھیں لیپ سعودی عربیہ, جو اب ایک بڑا ٹیکنالوجی ایونٹ ہے مڈل ایسٹ کا. جس طرح جائیٹیکس پہلے یو اے ای میں ہوتا تھا, اب لیپ از اندر میجر ٹیکنالوجی کانفرنس جو کہ سعودی عرب میں ہوتی ہے فیبری میں. اس سال ہم نے اپنی 8 اسٹارٹ اپس کو بھیجا تھا اس ایونٹ میں, اور ان میں سے 4 نے کوالیفائی کیا فار دا سیمی فائنلز آف دس راکٹ فیول کمپٹیشن. جی تو اٹس این آنر فار پاکستان. جائیٹیکس میں بھی ہم 10 اسٹارٹ اپس کو لے کے گئے تھے, اور ہماری ایک اسٹارٹ اپ نے وہاں پہ کمپٹیشن جیتا تھا ان دا کریٹو اکانومی کیٹیگری. MyTeam جو ہماری ایک فن ٹیک اسٹارٹ اپ ہے. تو پاکستانی یوتھ میں کافی ٹیلنٹ ہے, اس کو بس نرچر کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے جو انکیوبیشن سینٹرز ہیں اگنائٹ کے, منسٹری آف آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام کے ساتھ مل کے ہم پاکستان میں یہ اسٹارٹ اپس کا کلچر پروموٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح اقبال نے کہا تھا, اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہیں, کہ بجائے آپ جابس ڈھونڈیں آپ خود اپنا بزنس کریٹ کریں, آپ جابس کریٹ کریں. بالکل آپ نے صحیح کہا عاصم شہریار صاحب. یہ بھی بتائیے گا یہاں پر ان تمام نوجوانوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کس کس فیلڈ میں گروتھ کے جو ہیں وہ مواقع ہمارے پاس موجود ہیں, اور کس فیلڈ میں گروتھ زیادہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جو آج کل کی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, مثلاً سائبر سیکیورٹی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بلاک چین, AR VR, گیمنگ, اس میں دنیا میں اس وقت 3 سے 4 ملین سائبر سیکیورٹی پروفیشنلز کی کمی ہے. تو اٹس اے ہیوج گیپ. یہاں پہ پاکستانی IT گریجویٹس کے لیے اپرچونٹی ہے کہ وہ سائبر سیکیورٹی میں کورسز لے کے اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں. یونیورسٹیز بھی اب سائبر سیکیورٹی کے پروگرامز لانچ کر رہی ہیں, ڈگری پروگرامز لانچ کر رہی ہیں. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم یہ جو نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, بلاک چین, سائبر سیکیورٹی, ان میں وہ اپنی ایکسپرٹیز ڈیولپ کریں. اچھا عاصم صاحب, میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بلاک چین AI کی بات کی. پاکستان میں نو ڈاؤٹ اس پر کام چل بھی رہا ہے اور اسٹوڈنٹس اس میں بہت انٹرسٹ بھی لے رہے ہیں, لیکن پھر وہی معاملہ کہ پاکستان کے IT کے شعبے کو لے کر جو پالیسیز بڑی ویک ہیں. اسٹوڈنٹس تو بہت ہیں, ایکسپرٹس بھی بہت ہیں, لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے ایز اے فری لانسر ہی وہ اویلیبل ہوتے ہیں, اور باقی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں. آپ کے خیال میں اس کو کس طرح اوور کم کیا جا سکتا ہے, اس معاملے کو کس طرح اس کو کیٹر کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی پالیسیز بڑی ویک ہیں اس معاملے کو لے کر. وڈ یو اگری ود اٹ؟ نہیں دیکھیں, ہم ایک تو میں اگنائٹ کا آپ کو پروگرام بتاؤں, ڈیجی اسکلز, جس نے ابھی تک پچھلے 4 سالوں میں 3 ملین انرولمنٹس کی ہیں. ہمارے 15 ڈفرینٹ فری لانسنگ کورسز ہیں, اور اس میں فری لانسرز IT گریجویٹس فری آف کاسٹ انرول کرتے ہیں. یہ 3 منتھس کے آن لائن کورسز ہیں. اور ہم نے ایک سروے بھی کرایا تھا, جو ہمارے ڈیجی اسکلز کے ٹرینڈ فری لانسرز ہیں, انہوں نے ابھی تک کوئی $300 ملین فری لانسنگ ایکسپورٹس میں جنریٹ کیے ہیں پاکستان کے لیے. دیکھیں ایک جو فیڈ بیک آتی ہے ہمیں انڈسٹری سے, IT انڈسٹری سے, کہ ہماری یونیورسٹیز اس
لیول کے گریجویٹس نہیں پروڈیوس کر رہی جن کی جو ان کی نیڈز اور ریکوائرمنٹس ہیں. جو فورن کلائنٹس جس قسم کا اسکل سیٹ ان کو چاہیے ہوتا ہے, ہارڈلی اس میں سے 10 to 10% امپلائیبل ہوتے ہیں, باقی کے پاس وہ اسکل سیٹ نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے جو آئی ٹی کا کریکولم ہے بیچلرز اور ماسٹرز لیول پہ وہ الائن کرنا ہے ود دا نیڈس آف دا انڈسٹری. اور اس کے لیے ہم پاشا جو پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسیشن ہے وہ اپنی ریکوائرمنٹ شیئر کر رہی ہے ود HEC کہ آپ اپنے آئی ٹی کریکولم کو ریوائز کریں, کیونکہ آف کورس آئی ٹی ایک ریپڈلی چینجنگ فیلڈ ہے, تو اس میں ہر سال نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں, تو اس میں آپ کو اپنے گریجویٹس کو نئی چیزوں میں ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. مثلا جس طرح میں سائبر سیکیورٹی, ڈیٹا انالیٹکس, AI وغیرہ اس طرح کے کورسز پہلے آپ بیسکس بیچلرز لیول پہ سکھائیں اور پھر جو ایڈوانسڈ ان ڈیپتھ اسپیشلائزیشن ہے وہ آپ ماسٹرز لیول پہ جا کے کریں. صحیح, بالکل صحیح. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بھی بہت چینجنگز کی ضرورت ہے. وقت کے مطابق ہمیں ایڈوانس لرننگ کی طرف جانا چاہیے, اور آپ نے جس طرح سائبر سیکیورٹی اور بلاک چین اور AI کی بات کی, آپ کے خیال میں عاصم صاحب نوجوانوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اسٹارٹ اپ کے ذریعے پاکستان کی معیشت کا کتنا بڑا اور کیسے سہارا بن سکتے ہیں؟ ہاں, آپ کو میں ایک آئیڈیا دوں. پچھلے 2 سالوں میں پاکستانی اسٹارٹ اپس میں $700 ملین سے زیادہ کی انویسٹمنٹ آئی تھی, اور دیر واز ایکچولی اے بوم ہیپننگ ان دا پاکستانی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم. لیکن فرینکلی اس سال گلوبل ریسیشن کی وجہ سے اور ایون بیکاز جو ہماری لوکل انسٹیبلٹی اور جو کرنسی والیٹیلٹی ہے اس کی وجہ سے انویسٹرز ابھی ویٹ اینڈ سی فیز میں ہیں. تو اس سال میں خیال میں اتنی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, لیکن اب موقع ہے پاکستانی اسٹارٹ اپس کے لیے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو ریفائن کریں, اچھی پروڈکٹس بنائیں اور آرگینک گروتھ پہ فوکس کریں. کہ یعنی وہ کسٹمرز تو پہلے لے کے آئے نا, آپ پہلے کسٹمرز حاصل کریں گے, آپ کا کچھ ریونیو ہوگا, پھر انویسٹر کا آپ میں انٹرسٹ آ گیا. کیونکہ اب جو انویسٹرز ہیں وہ صرف گروتھ کو نہیں دیکھ رہے, وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی اسٹارٹ اپ پروفٹیبل ہے, کون سی اسٹارٹ اپ ہے جو اپنے آپ کو سسٹین کر سکتی ہے. بالکل, کیونکہ اگر آپ صرف گرو کر رہے ہیں اور لاس میں چل رہے ہیں تو پھر تو آپ سروائیو نہیں کریں گے. تو اگر آپ نے سسٹینیبلٹی اچیو کرنی ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو ریونیو جو آپ کے آپریٹنگ کاسٹ کو کور کر سکے. تو آپ ابھی پہلے کسٹمرز پہ فوکس کریں, اس سال کسٹمرز لے کے آئیں اور اگلے سال سے انشاءاللہ پھر انویسٹمنٹس دوبارہ پک اپ کریں گے. بالکل صحیح. عاصم شہریار حسین صاحب بہت شکریہ, CEO اگنائٹ ہمارے ساتھ تھے.